نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آج سلطانی پہ جناب آدھا چینل میں یوٹیوب بہت اچھا نیا ہی ہے ہلے نیا ہی ہے ہونی شروع کر لیں گے ماشاءاللہ قافلہ سب اچھی کی بندے سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا محبوب اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت دی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید اس تے آخری سپارے دی نہایت عظیم اور ایک مبارک صورت برکت واسطے تلاوت کیتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس تلاوت نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرماون۔ آپ حضرات نے قرآن سنے ہیں، میرا مالک توڑا سننا بھی قبول فرمائے، پھر سچی کلام دیا برکتاں رحمتاں مالک توانو بھی اور مینو بھی نصیب فرمائے۔ اس دی تعلیمات تے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جنہ مہربانہ نے اس مبارک محفل دا اہتمام کیتا ہے، اللہ انہاں دی کوشش اور محبت نو قبول فرمائے۔ اس دا اجر عظیم میرا رب انہوں نے خود عطا فرمائے۔ آپ حضرات نہایت مبارک بات کے مستحق ہو جو دور و نزدیک تو بڑی محبت لے کے حضور دے ذکر مبارک دی اس عظیم الشان محفل دے اندر تشریف لائے۔ میرا رب توڑا آنا بھی مبارک فرمائے۔ انہیں دعائیہ جملیاں تو بعد احباب بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ مہینہ ربیع الاول دا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے نو یہ شرف حاصل ہے کہ اس ماہ مبارک دے اندر اس دی 12 تاریخ نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات تے تشریف لے کے آئے۔ علماء اہل سنت اس نظریے تے متفق نے کہ زمانے دیا ساریاں گھڑیاں نالوں او گھڑی افضل اور اعلیٰ ہے جس گھڑی دے اندر آمنہ دلال آئے۔ سال دے 365 دن نے علماء اہل سنت دا نظریہ یہ ہے کہ او دن سب تو افضل اور اعلیٰ ہے جس دن دے اندر کملی والے تشریف لے کے آئے۔ جس رات کے اندر حضور تشریف لے کے آئے، اہل سنت دا فتویٰ ہے کہ لیلۃ المیلاد افضل من لیلۃ القدر، لیلۃ القدر نالو او رات افضل ہے جس رات کے اندر حضور آئے۔
اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جس دن میرے بندیاں نو کوئی نعمت ملے اس دن نو بطور یادگار قائم کرنا، اس کا اہتمام کرنا اور اس دن نو بطور یادگار منانا، اس کا حکم اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید کا 13واں پارہ ہے، سورۃ ابراہیم ہے۔ مالک لم یزل نے فرمایا فذکرہم بأیام اللہ، اللہ رب العزت نے فرمایا فذکرہم بأیام اللہ، اپنے نبی نو خطاب کر کے فرمایا اے میرے نبی لوگاں نو یاد کراؤ، اللہ کیسا یاد کراوا؟ فرمایا بأیام اللہ، اللہ دا دے یاد کراؤ۔ مفسرین فرمانے کہ سال دے 365 دن سارے اللہ دے دے، پھر اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ بأیام اللہ، اللہ دا دے بندیاں نو یاد کراؤ، اس سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین فرمانے جس دن کوئی نعمت اللہ دی او دے بندیاں نو ملے اس دن نو بطور یادگار قائم رکھنا، یہ دن اللہ کا دن ہے۔ وذکرہم بأیام اللہ، اس دن کو قائم رکھنا، بطور یادگار بنانا۔ تو کائنات کی سب تو بڑی نعمت وہ تو آمنہ دلال ہے جو اس روئے زمین سے تشریف لے کے آئے۔ حضور سے بڑی کائنات میں نعمت کوئی نہیں۔ اگر میں نے آکھر دی اجازت ملے تو میں آکھا کہ ساری کائنات ایک پاسے، آمنہ دلال ایک پاسے، حضور جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کی ساری بہاریں جو زمین پر پیدا کی ہیں، وہ ساری بہاریں اپنے محبوب مصطفیٰ کی وجہ سے پیدا کی۔ قرآن مجید لا ریب اور بے عیب کتاب جس عظیم صورت میں تلاوت کی ہے، میں نہایت اختصار دے نال صرف اس صورت دا ترجمہ اور اس کے ضمن دے اندر کچھ باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو نو مکمل کرنا چاہتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والضحیٰ، جنہاں قرآن چنگا لگ گئے صرف وہ بندے سبحان اللہ پڑھیں، دوئے چپ بیٹھے۔ میں پھر قرآن پڑھنے لگا ہوں اپنے ذوق کے لیے۔ اللہ نے فرمایا والضحیٰ، ہجے میرا ذوق پورا نہیں ہویا، میں اپنے ذوق نو کچھ اور اتے لے جاون واسطے ایک باری پھر پڑھتا پیا۔ مالک نے فرمایا والضحیٰ، اب اس کا خلاصہ کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے فرمایا والضحیٰ، محبوب تیرے مکھڑے دی قسم۔ مزہ نہیں آیا تو اڈے نال گل کر کے سبحان اللہ، پھر پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ نے فرمایا والضحیٰ، محبوب تیرے چمکدار چہرے دی قسم ہے۔ اللہ نے فرمایا والضحیٰ، محبوب تیرے حسین چہرے دی قسم ہے۔ آغاز سورت ہے، سورت دا مڑ پیا بجدا ہے۔ اللہ نے فرمایا والضحیٰ، محبوب تیرے رب نو تیرے حسین چہرے دی قسم ہے۔ قرآن سارا سونا ہے، ایک اضافی بات کر رہا ہوں، قرآن سارا سونا ہے، قرآن سارا سونا ہے۔ اگر تہاڈا میرا عقیدہ رلدا ہے تو میں جواب دیو قرآن سارا سونا ہے، قرآن سارا سونا ہے۔ الحمدللہ کے بناس تک قرآن دے 3 سپارے 7 منزلہ 114 سورتہ 6000 تو زیادہ قرآن دیا ایتا۔ قرآن سارا سونا ہے، پر رب کعبہ دی قسم جیڑی سورت میں پڑھتا بیٹھا اے سارے قرآن چو ڈھیر سونی ہے، کیونکہ اے دے وچ اللہ نے اس سونی دی گل کی تھی۔ اللہ نے فرمایا والضحیٰ، محبوب تیرے مکھڑے دی قسم ہے۔ جناب آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک نبی سارے سونے۔ میرے درمیان بڑا گیپ ہے، آپ بہت دور بیٹھے ہیں اور بہت نیچے بیٹھے ہیں، ہمیں انہوں نے بہت اونچا بٹھا دیا ہے، آپ کا اور ہمارا فاصلہ بڑھ گیا ہے۔ اب بات کرنے میں مشقت یہ پیش آ رہی ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ الفاظ اور وہ باتیں جو میں کر رہا ہوں وہ میرے دوستوں کے کانوں سے گزر بھی رہی ہیں، دل میں پہنچ بھی رہی ہیں یا نہیں پہنچ رہی، آواز جواب میرے تک نہیں آ رہا، جس لیے مجھے بات کرنے میں مشکل آ رہی ہے۔ اگر تھوڑی سی محبت کر سکیں تو میرے لیے بات کرنا آسان ہو جائے گا۔
بڑی مہربانی، آپ کی آواز بلند ہوئی، میرا حوصلہ بلند ہو گیا۔ میں پھر عرض کرنے لگا ہوں، جناب آدم تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک نبی سارے سونے، نبی سارے سونے، نبی سارے سونے، پر رب کعبہ دی قسم اے سارے نبی نبوت دی اندر محمد دے شریک حسن وچ محمد دا شریک کوئی۔ اللہ نے فرمایا وَالضُّحَا، محبوب تیرے مکھڑے دی قسم، فرمایا وَالضُّحَا، محبوب تیرے رب نو تیرے حسین چہرے دی قسم ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اللہ فرمایا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، اللہ فرماتا محبوب صرف تیرے مکھڑے دی قسم نہیں، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، تیرے رب نو تیریاں سونیاں زلفاں دی بھی قسم۔ میں نے جو بات کرنی ہے نا وہ آپ نے اپنے دل میں اس بات کو جگہ دینی ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ لبیک والے پاگل ہو گئے ہیں، یہ دیوانے ہو گئے ہیں، یہ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ نہ گھر کی فکر ہے، نہ بچوں کی فکر ہے، نہ مال کا خیال ہے، نہ جان کی پرواہ ہے، حضور کے نام پر نکلے ہوئے ہیں۔ لوگوں تمہیں کیا پتا، قرآن پڑھتے تو پتا چلتا کہ وہ حسین کتنا ہے، اس پہ مر مٹنے کو دل کرتا۔ اللہ نے اسے کتنا حسین بنایا۔ یا رسول اللہ، بغیر میک دے ہی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَالضُّحَا، محبوب تیرے مکھڑے دی قسم ہے۔ مڑ فرمایا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، سونیاں تیرے رب نو تیریاں سونیاں زلفاں دی بھی قسم ہے۔ اور یہاں علماء بیٹھے ہیں، مجھ سے زیادہ صاحب سمجھ بندے بیٹھے ہیں، علماء کی نظر ایک جملہ کر رہا ہوں، اگر توجہ ملے گی تو بات کا لطف کچھ اور ہوگا۔ یہ قرآن کا، یہ سورت کا آغاز ہے وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، یہ سورت دا مڈے جلے اللہ نے اس سورت کو مکایا نا۔ ایک اور اونچی گل میرے رب نے فرمائی، اللہ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ فرمایا محبوب زمانے تے چرچا کر، لوگاں نو دس کے لوگوں ویکھو اللہ نے محمد نو کیڈا سونا بنایا ہے۔ سبحان اللہ، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ فرمایا محبوب زمانے تے چرچا کر، لوگاں نو دس کہ لوگوں ویکھو اللہ نے قبلی والے نو کتنا حسین بنایا ہے۔ سبحان اللہ، آغاز وَالضُّحَا ہے اور سورت کا اختتام وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا وَالضُّحَا، محبوب تیرے مکھڑے دی قسم ہے، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، تیرے رب نو تیریاں سونیاں زلفاں دی بھی قسم ہے۔ تے جڑے بندے قرآن پڑھ دن نا تے قرآن سمجھ دن، انہاں دسیندا پیا اگلی قسم سنو جڑی اللہ نے قرآن وچ ارشاد فرمائی۔ اللہ فرماندا محبوب صرف تیرے مکھڑے دی قسم نہیں، سونیاں تیرے رب نو صرف تیریاں زلفاں دی قسم نہیں، اللہ فرماندا وقیل ہی، محبوب تیرے رب نو تیرے ہر بول دی قسم ہے، ہر بول دی قسم ہے۔ محبوب تو اپنی اماں آمنہ دی چھولی وچ اپنی ماں نال بولے، رب نو اس بولن دی قسم ہے۔ جی حلیمہ دی جھوپڑی وچ جا کے اس دائی نال بولے، رب نو اس بولن دی قسم ہے۔ یاراں دی مجلس وچ بیٹھ کے ابو بکر نال بولے، سبحان اللہ، کہیں نہیں پڑھی میں کدے جا یاراں دی مجلس وچ بیٹھ کے ابو بکر نال بولے، رب نو اس بولن دی قسم ہے۔ حضرت عمر نال بولے، رب نو اس بولن دی قسم ہے۔ حسنین کریمین نال بولے، رب نو اس بولن دی قسم ہے۔ سونیاں کہ تو غیرہ نال بولے، رب نو اس بولن دی قسم ہے۔ کہ پہ کے اپنے نال بولے، رب نو اس بولن دی قسم ہے۔ وکیل ہی، محبوب تیرے رب نو تیرے ہر بول دی قسم ہے، ہر بول دی قسم ہے۔ اور محبوب جلے تو تسبیحاں پڑھنا ہے نا، سبحان اللہ پڑھنی پائے گئی بنیا، سبحان اللہ، اللہ فرمایا محبوب جلے تو تسبیحاں پڑھنا ہے نا، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، محبوب جے تو تسبیحاں بولے، رب نو اس بولن دی قسم ہے۔ تے جے مڑ بہ کے اپنی امت دے حق وچ بولے، رب نو اس بولن دی بھی قسم۔ وکیل ہی، محبوب تیرے رب نو تیرے
ہر بول دی قسم ہے اگر تہاڈا ذوق قرآن دی طرف کچھ تھوڑا جہا ہو گیا ہوگے تو میں قرآن جو ایک اور قسم پڑھنا چاہتا پچھلے بنیا تائی سبحان اللہ دی آواز ایتھو تائی آ جاوے قرآن دی اگلی قسم میں سنا دے سکتا جملہ سنیے اللہ فرمائے محبوب اور ایک گل بھی شدید تے بیٹھ کے کر رہا قسم میں پڑھتا پیا اگر تواڈے مجمع دے اندر کوئی صاحب ذوق بیٹھا ہویا کوئی صاحب عشق بیٹھا ہویا بہ نہیں سکے گا جھوم جائے گا گھوم جائے گا قسم سنیے میرے اللہ نے کیا ارشاد فرمائی اللہ فرماتا محبوب صرف تیرے مکھڑے دی قسم نہیں سونیا تیرے رب نو صرف تیری زلفاں دی قسم نہیں وکیل ہی صرف تیرے ہر بول دی قسم نہیں اللہ فرماتا اللہ امروں کا محبوب تیرے رب نو تیری پوری حیاتی دی قسم ہے لعمروں کا محبوب تیرے رب نو تیری پوری حیاتی دی قسم 63 سالہ ظاہری زندگی اے میرے کملی والے جیڑی تسی لوگاں دے سامنے گزاری نا لعمروں کا محبوب تیرے رب نو تیری پوری حیاتی دی قسم قربان جاوا اللہ نے قسمہ اٹھا کے حد نہیں مکا دیتی فرمایا لا اقسم بہذا البلد اللہ فرمایا محبوب اس مٹی دی بھی قسم ہے جس مٹی نے تواڈے پیراں نو چومے آپ شہر مکہ میں چلے ہمیں شہر مکہ کی قسم آپ شہر مدینہ میں چلے ہمیں شہر مدینہ کی قسم آپ غار میں چلے ہمیں غار کی قسم فرمایا لا اقسم بہذا البلد اس مٹی دی قسم ہے جس مٹی نے میرے محبوب دے پیراں نو چومے تقریر ہو گئی واز مک گیا سوال ذہن چتر گیا جناب نال گفتگو کر کے گفتگو نو کامل کرن دی طرف بڑھا قرآن دیا اتنیاں قسماں جیلے میں پڑھی ہے نا میری عقل ایک باری خود جا کے رک گئی قرآن دے انہیں لفظہ تے جا کے میری عقل ٹھہر گئی میں قرآن دے بوئے تے جا کے بہ گیا میں کہا قرآن گل بس تو بہر ہو گئی ہے گل سمجھ تو بہر ہو گئی ہے اللہ تو محمد بنایا ہے نہیں سماعت بنیا گل دا جناب میں قرآن دے بوئے تے بہ گیا میں کہا قرآن ایک سوال دا جواب دے اللہ اتنیاں قسمہ ارشاد فرمائین والدہا واللیل اذا سجا وکیلہی لعمروں کا لا اقسم بہذا البلد میں کہا قرآن گل سمجھ تو بہر ہو گئی ہے اللہ تا محمد بنایا ہے رب اللہ ہے علا کل شین قدیر ہے وحدہ لا شریک ہے نظام دے قبضہ قدرت ہے بے مثل بے مثال ہے اللہ ہے محمد بنایا سن محمد بنا کے اتنا پیار کرتا ہے کہ محبوب بڑھا کے موڑوں دیا قسمہ ارشاد فرما رہے ہیں قرآن نے بڑا سونا جواب دیتا ہے میرے خیالات کا جواب سونا قرآن آکھیا اللہ محمد بنایا ہے اور بڑھا کے اتنا پیار کریں گا تو ساتھ بڑے ہی محمد دے صدقے وہ تو بنانے والا ہے بھائی جو دوست مجھے دیکھ رہے ہیں وہ میری خوش قسمتی سے واقف نہیں ہے میں بڑا خوش نصیب انسان ہوں مجھ پر اللہ کی بڑی رحمت ہے اس مالک کا مجھ پہ بڑا کرم ہے میں آج میاں چنوں میں بات کرتے ہوئے میں نے یہ بات علماء سے بھی نہیں کی اور اپنے دوستوں سے بھی نہیں کی مجھے اصل میں یہ یقین نہیں تھا کہ میں آج آپ دوستوں کی زیارت کے لیے آ سکوں گا مجھے اس کا یقین نہیں تھا میں مصروفیت اتنی زیادہ تھی میرا پہنچنا مشکل تھا احباب نے زبردستی مجھے یہاں گرفتار کر کے بٹھایا ہوا ہے اس کے لیے انہوں نے مختلف سورس استعمال کیے
اور مجھے یہاں گرفتار کر کے یہاں لایا گیا اور مجھے یہاں سٹیج پر بٹھایا گیا. میں نے پھر اپنے دوستوں، مجھے اس لیے اندازہ نہیں تھا تو میں نے ان سے بھی بات نہیں کی. میں اپنی خوش نصیبی آپ کو بتاؤں، میں بڑا خوش نصیب ہوں، اور یہ میاں چنو کی سرزمین بھی بڑی خوش نصیب ہے. میری میں شرف حاصل ہے کہ میں بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو پڑھے آتے نہیں، لیکن الحمدللہ اسی میاں چنو کی سرزمین پر مجھے بابا جی کے ساتھ بیٹھ کر خطاب کرنے کا موقع ملا. کیا بات ہے، ختم نبوت، ختم نبوت. لبیک نعرہ لگا جی. استقبال کیجیے فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت اسیر ناموس رسالت محافظ ختم نبوت فخر السادات. سیکورٹی والے احباب نظام کو سنبھالیں، سیکورٹی والے احباب اپنی ڈیوٹی سر کام دیں. رہبر شریعت حضور صاحبزادہ والا شان پیر سید احمد شاہ صاحب بخاری امیر تحریک لبیک پاکستان ڈویژن بہاولپور آپ تشریف لائے. آپ کو اپنی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. سبھی احباب تشریف رکھیں، نیچے تشریف رکھیں، شادی حضور قبلہ کا بیان سماعت فرمائیں. میں دل کی گہرائیوں سے فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان قبلہ پیر سید احمد شاہ صاحب بخاری امیر تحریک لبیک پاکستان ڈویژن بہاولپور آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں. اپنی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، اہلیان گاؤں کی طرف سے، تحریک لبیک پاکستان میاں چنو پی پی 208 کی طرف سے آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں. سبھی احباب تشریف رکھیں، نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہوئے شادی حضور کا بیان سماعت فرمائیں. انشاءاللہ العزیز کچھ لمحوں بعد قبلہ پیر سید احمد شاہ صاحب بخاری شادی حضور کے بعد انشاءاللہ آپ خطاب فرمائیں گے. محبت کے ساتھ پیچھے والے جو ساتھی کھڑے ہیں آپ نیچے تشریف رکھیے، شادی حضور قبلہ کا بیان سماعت فرمائیں. خاموش ہو جائیں بھائی جان. خاموشی اختیار کریں سارے ساتھی. بڑا سکون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محفل دا حسن ہور دو بالا ہو گیا. سبحان اللہ. یہ بھی میں سمجھنا کہ یہ بابا جی دی نظر شفقت ہے. یہ آپ کی باتوں کا حسن ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ شاہ صاحب اتنی جلدی تشریف لے آئیں گے، تو آپ بڑی جلدی تشریف لے آئے ہیں. اسی بابا جی کی گل اور یہ حسن اتفاق ہے کہ ادھر ہم نے بابا جی کی بات چھیڑی ہے، ادھر بابا جی کی نشانی آ گئی ہے. یہ حسن اتفاق، اس میں ہماری کوئی پلاننگ شامل نہیں. یہ حسن اتفاق ہے کہ ادھر ہم نے بابا جی کا ذکر مبارک چھیڑا ہے اور ادھر بابا جی کی نشانی سٹیج پر جلوہ فرما ہوگی. اللہ شاہ صاحب کو سلامت رکھے. تو میں دس رہا ہوں کہ میاں چنو دی سرزمین نو یہ شرف حاصل ہے اور مینوں یہ اعزاز حاصل ہے. اجے یہ تحریک اس کا آغاز نہ ہویا. اس تحریک کے آغاز تو پہلے اجے ممتاز قادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دی شہادت اور آپ دی گرفتاری اجے وہ واقعہ نہیں ہویا. اس تو پہلے بابا جی سرزمین میاں چنو تو تشریف لے کے آئے.
تو میں نے احساس حاصل ہوا کہ میں آپ کے نال بیٹھ کے خطاب کر رہا ہوں اور مجھے یاد ہے کہ بابا جی میرے ساتھ بیٹھے تھے اور میں وہ کانفرنس بھی تاجدار ختم نبوت کانفرنس تھی اور مجھے بڑا یاد ہے کہ میں قرآن کی اس آیت کی تشریح میں بیٹھا ہوا تھا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اس آیت کی تشریح میں نے بابا جی کی موجودگی میں کی تھی. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے. اللہ رب العزت آپ کے مزار اقدس پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے آمین. اور جس مشن کو آپ روئے زمین پر چھوڑ کر گئے ہیں اللہ رب العزت اس کو مکمل کرنے کی ہم سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے آمین. اس کام سے وابستہ رہنے کی آمین. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آپ کا مشن یہ تھا کہ ایک تو دین تخت پر آ جائے. اس کے لیے آپ نے بڑی جد و جہد کی. دین تخت پر آ جائے اس کے لیے آپ نے قوم کو بیدار کیا اور وہ بیداری جو چھوڑ کر گئے ہیں وہ بیداری اس قوم میں رہے. اللہ رب العزت اور یہ نوجوان جو اس مشن کے ساتھ وابستہ ہے اللہ رب العزت ان کی جوانیوں میں مزید برکت عطا فرمائے. اللہ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج کی اس محفل کی تمام انتظامیہ کو ان کی محبتوں کو دیکھ کر انہیں سلام کرنے کو دل کرتا ہے. اللہ ان کی عزتوں میں عظمتوں میں برکتوں میں مزید اضافہ فرمائے. مینو اجازت ہوئے تو میں جڑے لفظ پڑھتا بیٹھا انہوں کا ترجمہ کر دے. میں سبحان اللہ. کیا عرض کر رہا تھا کہ قرآن دیا اتنی قسمہ پڑھ کے میں حیران ہویا کہ میں عرض کی تھی میں کہا قرآن گل سمجھاتے صحیح نا. اللہ تا محمد بنایا ہے وہ محمد بنا کے اتنا پیار کرتا ہے کہ پھر وہ قسمہ ارشاد فرما رہے ہیں. تو جواب قرآن سنیے جو میرے خیالوں میں مجھے قرآن نے دیا ہے. قرآن آکھیا اللہ تا محمد بنایا ہے بنا کے اتنا پیار کرتا ہے تسی تے بڑے ہی محمد دے صدقے ہو. سبحان اللہ. تو تے معبود ہے معبود ہو کے محمد نال اتنا پیار کرتا ہے تسی تے ہوئی محمد دے نوکر. وہ تے دیون والا ہے دیون والا ہو کے محمد نال ایڈا پیار کرندا ہے تسی تے ہوئی محمد تو منگل والے. بے شک وہ تو پالنے والا ہے اس نے تو محمد کو پالا ہے وہ محمد کو پال کے اس سے اتنا پیار کرتا ہے اور تو انو تے پلیندہ ہی میرا محمد ہے. اللہ نے فرمایا والضحیٰ محبوب تیرے مکھڑے دی قسم ہے واللیل اذا سجا سونیا تیرے رب نو تیریاں سونیاں زلفاں دی قسم. تے سورت مکائی واما بنعمت ربک فحدث. رب فرمایا محبوب زمانے تے چرچا کر لوگاں نو دس کہ لوگوں دیکھو اللہ نے اپنے کملی والے نو کیڈا سونا بنایا. سبحان اللہ. قربان جاواں. یہ جڑی واما بنعمت ربک فحدث ہے نا اس تو پہلے ایک آیت کھلوتی ہے بالکل ادھر نال جڑ کے کھلوتی ہے. واما بنعمت ربک فحدث سے پہلے کھڑی ہے. ان دوواں ایتاں دی قد آپس وچ رلی ہوئی ہے. تو میرا ذوق رلڑا نہیں مجھے پتہ ہے میں اور ذوق کا بندہ ہوں. یہ دونوں آیات آپس میں جڑی ہوئی ہے. اما بنعمت ربک فحدث سے پہلے کھڑی ہے. بس میں اسی آیت کا ترجمہ کرتے ہی سٹیج چھوڑنا چاہوں گا. سنیے اللہ نے کیا فرمایا. اللہ فرمایا واما السائل فلا تنہر. اللہ فرمایا محبوب کسے منگتے دا دل نہ تروڑی کسے منگتے دا دل نہ تروڑی. بندے سیانے بیٹھے ہو تو ہم پتہ ہے منگتے دا دل کس لئے ٹوٹتا ہے. اور لوگوں منگتے دا دل اس لئے ٹوٹتا ہے یہ لے او منگے اگو ملے نہیں. کیا بات ہے کیا بات ہے. سبحان اللہ. منگے تے اگو سبحان اللہ ملے نہیں دل ٹوٹتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پہ لفظ لکھ کے میرے رب نے حد بھی بکا دیتی. اللہ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اللہ فرمایا محبوب کسے منگتے دا دل نہ توڑی. تیرے بوئے تے جڑا منگتا آوے تیرے در تو کوئی منگتا خالی نہ جائے. سبحان اللہ. جیڑا منگے جیشا منگے جدڑ منگے جتھے منگے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اللہ فرمایا محبوب کسے منگتے دا دل نہ توڑی. کیا بات. اور عجب لطف دی گل ہے جلے لوگاں نو پتہ لگ گیا نا بھئی حضور تو منگڑ ہے تو مڑ لوگاں دے منگڑ دے انداز ہی عجیب ہو گئے. لوگ منگڑ بیٹھے تو مڑ میرے رسول تو ہر شاہ منگڑ لگ گئے.
میں بندیاں نو منگدیاں ویکھیا حیران ہو گیا. کوئی بندہ میرے نبی تو ایمان بیٹھا منگے, کوئی محمد تو سامان بیٹھا منگے. کسی نے کہا مجھے روٹی ٹکر چاہیے, کسی نے کہا یا رسول اللہ مجھے صحت چاہیے, کسی نے کہا یا رسول اللہ مجھے بخشش چاہیے, کسی نے کہا قبر میں آپ کا ساتھ چاہیے, یا رسول اللہ محشر کے دن آپ کی سفارش چاہیے, جنت میں آپ کا قرب چاہیے. جس کو جو ضرورت تھی ہر شخص اپنی ضرورت اور طلب کے مطابق مانگنے لگ گیا. میں قرآن دے اے لفظ پڑھے حیران ہو گیا. میں کہا قرآن عجب معاملہ ہے, ات اللہ ہے ہر بندے دی جھولی بریندہ ہے. تے یہ سارے بندے کملی والے دے بوئے تے منگڑ بہ گئے تے اے دے واسطے تا مڑ لمبے چوڑے خزانیاں دی لوڑ پوسی, چونکہ وہ تو اللہ ہے, اللہ ہو کے ہر دیا جھولیاں بریندہ ہے. تے یہ سارے محمد تو منگڑ بہ گئے تو پھر خزانے کی دعا سے قرآن نے بڑا سونا جواب دیتا. اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر, اللہ فرمایا محبوب جو کچھ میرا ہے سب کچھ تیرا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا ہے, سب کچھ عطا کر دیا ہے. سارے نبیہ دے کمالات, سارے نبیہ دے معجزات, سارے نبیہ دے علوم, سارے نبیہ دیا شان. اور اللہ فرمائیتا محبوب میں رب اپنے رحمت دے خزانے دیا کلیاں, رحمت دے خزانے دیا کلیاں جا کے اللہ فرمائیتا محبوب دے ہاتھ رکھ دی تھی. حدیث پاک میں آتا ہے الکرامت والمفاتیح یومئذ بجدید, اللہ نے اپنے رحمت دے خزانے دیا کلیاں جا کے کملی والے دے ہاتھ رکھ دی. اور میں علماء کی نظر یہ کروں, علماء دو حصیاں دے اندر تقسیم ہو گئے. اس حدیث پر علماء دو حصیاں دے اندر تقسیم ہو گئے. کنا آکھیا اس تو مرادے ہے کہ حضور دے دوواں ہتھاں دے وچ اللہ دے رحمت دے خزانے دیا کچھ ہے. کتنے ہتھ ہیں؟ دو بس. دوواں ہتھاں دے وچ. اور کنا علماء نے آکھیا نا حضور دے ہکے ہاتھ وچ اللہ دے رحمت دے خزانے دیا کچھ ہے. اس پر علماء کا اختلاف ہو گیا. کسی نے کہا حضور کے دونوں ہاتھوں میں اللہ کے رحمت کے خزانے کی کنجیاں, کسی نے کہا نا ایک ہاتھ میں اللہ کے رحمت کے خزانے کی کنجیاں. میرا اے مسئلہ نہیں, میری عقل ایک اور جاتے رک گئی. میں کہا بھاویں دونوں ہتھیں چن تے بھاویں ایک ہاتھ چن, میری عقل اس جگہ تے جا کے رک گئی کہ جن ہتھاں دے وچ اللہ دے رحمت دے خزانے دیا کنجیاں آئیاں اسن, پتہ نہیں وہ محمد دے ہاتھ کھلے کے سبحان اللہ, کیا بات ہے. سبحان اللہ. وہ ہاتھ پتہ نہیں کھلے کتنے ہوں گے جن ہاتھوں میں, مصطفیٰ کے ہاتھوں میں اللہ کے رحمت کے خزانے کی کنجی آئے. اللہ نے فرمایا, محبوب نے فرمایا الکرامت والمفاتیح یومئذ بجدید, اللہ نے اپنے رحمت کے خزانے دیا کنجیاں چاہ کے محبوب دے ہاتھ وچ رکھ دی. اور میں قربان جاواں ملا علی کاری تو, ملا علی کاری تو قربان جاواں. آپ نے ایک کو جملہ آکھیا تے حد مکا دیتی. آپ فرمانے لوگاں نو غلط فہمی ہوئی ہے, اللہ صرف کملی والے نو خزانے دیا کنجیاں نہیں پھدائیاں, بے تصرفی ونڈڑ کا اختیاری اللہ محبوب نو ہی عطا کیتا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. فرمایا والضحا, محبوب تیرے مکھڑے دی قسم ہے, واللیل اذا سجا, سونیا تیرے رب نو تیریاں سونیاں زلفا دی قسم ہے تے صورت مکا دیتی. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث, اللہ فرمایا محبوب زمانے تے چرچا کر, لوگاں نو دس کہ لوگو ویکھو اللہ نے اپنے کملی والے نو کیڑا سونا بنایا. سبحان اللہ. اسا سارے نو اپنے نبی دی سچی محبت عطا فرمائے, معرفت رسول عطا فرمائے. جو جملے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر سکا, اللہ پاک ان جملوں کو قبول فرما کر آپ کے لیے اور میرے لیے حضور کی محبت کا سامان پیدا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں سچا اور پکا عاشق رسول بنائے, اور اللہ ایسی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ خدا بھی راضی ہو جائے اور ادھر محبوب مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے. ایسی اچھی زندگی اس محفل کے اندر بیٹھنے والے میرے سب بھائیاں نو اللہ رب العزت عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.